کہ اللہ رب العزت نے انسان کی خوشی کے لیے، انسانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس سلسلے کو دراز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے بیویوں کو بنایا۔ بیوی کا مقصد کیا تھا؟ بہت سارے مقاصد ہیں، مگر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا ایک اہم سبب یوں بتایا کہ بیوی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ مردوں کے لیے سکون کا سامان بن سکے، مردوں کے لیے راحت اور آرام کا سامان بن سکے۔ مرد اگر پریشان ہو تو بیوی کو دیکھ کر اسے سکون مل جائے، مرد اگر پریشانی کے عالم میں ہو تو بیوی سے اس کے دل کو سکون مل جائے۔ غرض کے بہت سارے مقاصد ہیں، چنانچہ اس سکون کو سبب بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے جوڑا سے پیدا کیا اور تمہارے لیے بیویاں بنائیں۔ کیوں بنائیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ میرے دوستو، آپ ذرا غور کریں، آج بھی وہ بیویاں جو شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، شریعت کا لحاظ کرتی ہیں، غرض کے قرآن و سنت کی پابند ہوتی ہیں، وہ بیویاں آج بھی اپنے شوہروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ ان بیویوں کو دیکھ کر کے مرد سکون اور راحت حاصل کرتا ہے، لیکن یاد رہے جس دن بیوی سے سکون ملنا بند ہو جائے اسی دن مسئلہ بگڑتا ہے، اور پھر بگڑتے بگڑتے مسئلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ شوہر طلاق دینے پر آ جاتا ہے۔ معلوم کیا چلا کہ اگر بیوی اپنا مقصد کھو دے اور اس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو پائے جس مقصد کے لیے اسے وجود ملا تھا، تو پھر اس کی اہمیت بھی گھٹ جاتی ہے۔